ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 113 تک کیا تھا اور آج ہم آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 117 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہودیوں کا ہی ذکر تھا۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ کتاب نازل ہو گئی تھی توریت، تو اسی طرح قرآن مجید بھی آپ پر ایک ہی دفعہ نازل ہو جائے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار تم لوگ سوال کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح تم بار بار سوال کرو۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو تھے نا یہودی، وہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے لیے اچھا چاہتے ہیں، ہم تمہیں دل سے پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے وہ سب یہ کوششیں کرتے تھے تاکہ ان سے دوستی کر کے ان کو اسلام سے پھیر دیا جائے۔ اور جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور جو نصارہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے، اور اگر تم سچے ہو اس بات پر دلیل لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ آج ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من کون ہے، ازلم زیادہ ظالم، ممن اس سے جو منع کرے روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان کے یذکر ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، فیہا ان مساجدوں میں، اسمہ اس کا نام، اور سعی کوشش کرے، فی خرابیہ اس کی خرابی میں، اولئکا یہ لوگ، ما نہیں کانا تھے، لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا مگر خوافین ڈرنے والے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، اور لہم ان کے لیے، الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بدل دیا تھا تو یہود جو تھے وہ قبلہ کے بدلنے پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ جو کم سمجھ لوگ تھے نا، جو کم سمجھ مسلمان تھے، ان کے دلوں میں یہ شبہات ڈالتے تھے، ان کے دلوں میں یہ شبہات پیدا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسا دین ہے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی جو نتیجہ تھا وہ انکار رسالت اور نماز کو ترک کرنا ہوتا، اور جو نماز کو ترک کر دیتا اس کی مسجد کی ویرانی اس پر لازم ہے۔ جو یہود تھے وہ مطلب جو کم سمجھدار لوگ تھے نا، ان کے دلوں میں یہ شبہات ڈالتے تھے کہ نماز کو ترک کرو، اور جب اگر نماز ہی ترک ہوگی تو اللہ کی جو مساجدیں تھیں وہ بھی ویران ہو جاتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جو یہ فرسٹ آیت ہے نا، اس کا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے جو نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق سے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرگردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور توریت کے جو نسخے تھے وہ جلا ڈالے، بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس جو ہے اسی طرح ویران رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کروائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا۔ چھٹویں جو صدی تھی اس میں چھٹی صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کیا، بیت المقدس کو۔ رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی جو کی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جو فرسٹ آیت ہم نے کی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور بعض جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زید جو ہیں زید رضی اللہ عنہ وغیرہ دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض جو مفسرین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور باقی جو یہ پورا واقعہ آپ کو بتایا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ اور للہ اللہ کے لیے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تو جس طرف تولوا تم منہ کرو، فَثَمَّ پس وہی وجہ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہودیوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو مشرق اور مغرب ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، تو جس طرف بھی تم منہ کرو گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے۔ نیکسٹ، اور قالو انہوں نے کہا، اتخذ اختیار کر لی، بنا لی، اللہ اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہ اس کے لیے، ماں جو فی میں، السماوات آسمانوں میں، اور الارض زمین میں، کل سب لہ اسی کے لیے ہے، قانتون اطاعت کرنے والے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، اللہ نے بنا لی ہے اولاد، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے آسمان اور زمین ہے، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ بعض جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور جو نصارہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عرب میں جو مشرکین تھے وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ جیسے کہ مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں۔
اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہاں پہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بدیع پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو صرف، یقول وہ فرماتا ہے، لاہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو مطلب کوئی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف کن کہتا ہے، پس جو کام ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم آیت نمبر 118 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔